نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام السلام ہے۔ اس کا مطلب امن و امان، حفاظت، اطمینان، یعنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت اور عیب سے پاک۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام سورۃ الحشر میں آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، زبردست زور آور ہے، بے حد بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء، صفات اور افعال میں ہر اس چیز سے سلامت ہے جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ اس کی ذات سلامت ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے، اس کے اسماء سلامت ہیں ہر طرح کی تنقید سے، وہ سلامت ہے کسی بھی قسم کی تبدیلی، اونگ، نیند اور موت سے، اس کا علم سلامت ہے کسی چیز کے اوجھل ہونے اور بھول چوک سے، اس کی صفات سلامت ہیں مخلوق کی مشابہت سے، اس کے افعال سلامت ہیں ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے، اور اس کی قدرت سلامت ہے تھکاوٹ اور عاجز ہونے سے۔ وہ نہ صرف خود سلامتی ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں، مشکلات سے سلامتی عطا کرنے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو اپنے رب کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو برکت والا ہے اے صاحب جلال و اکرام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا اس کا نام بھی اسلام رکھا، جو اسی مادے یعنی سین لام میم سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے، اس کے احکامات پر خوش دلی سے عمل کرتا ہے، وہ در حقیقت سلامتی میں آ جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف دنیا میں بلکہ موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد بھی سلامتی میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو بھی سلامتی عطا کی۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان انبیاء اور رسولوں کو سلامتی عطا کی گئی ان کے خالص ایمان کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کے مخلوق پر احسانات کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں مصائب اور مشکلات اٹھانے کی وجہ سے۔ نہ وہ ڈرے نہ گھبرائے بلکہ مخالفتوں اور ہنگاموں کے باوجود نہایت امن کے ساتھ بڑے بڑے کام کر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بھی دارالسلام قرار دیا ہے۔ وہ گھر سلامت ہے ہر طرح کی بیماریوں سے، رنج و غم سے اور موت سے۔ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہی ان سب کا مددگار ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں پر سلام بھیجے گا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا اور اس نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا دارالسلام میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے بھی سلام بھیجا۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں
تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں خولدار موتی کے گھر کی بشارت دیجیے، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی زحمت ہوگی۔ انسان ہر وقت اس بات کو یاد رکھے کہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کا وصف اور اس کا فعل بھی ہے۔ السلام اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی نافرمانیوں کے باوجود اسے سلامت رکھے ہوئے ہے، تو آخرت میں بھی وہ اپنے مومن بندوں کو عذاب اور سزا سے محفوظ اور سلامت رکھے گا۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ صرف اسی سے سلامتی اور عافیت کی امید رکھیں، دوسروں کے لیے سلامتی والے بن جائیں، اپنی زبان کے شر سے لوگوں کو سلامت رکھیں، دوسروں کو اپنی اذیت سے سلامت رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک خوبصورت دعا سکھاتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ ہی السلام ہے، پھر جب بھی تم میں سے کوئی نماز کے لیے بیٹھے تو چاہیے کہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اذکار اور پاکیزہ کلمات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر